السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلہ کا جواب انشاءاللہ جانیں گے۔ مسئلہ کا عنوان یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا چاہے یا پڑھے تو عذر شرع اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا پرفیوم لگا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، اس کو واضح فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ پرفیوم کی جو ہے نا دو قسمیں ہیں۔ اولاً الکحل کی دو قسمیں ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے کہ الکحل جو ہے وہ دو طرح سے کشید کر بنائی جاتی ہے۔ ایک انگور، نبیذ وغیرہ ان چیزوں سے جو ہے نا اس کو کشید کر بناتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں الکحل۔ یہ بالاتفاق حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو دیگر اشیاء جس سے بنائی جاتی ہے الکحل، جیسے آلو ہے، شہد ہے، گنا ہے، تو ان چیزوں سے جو الکحل تیار کی جاتی ہے تو اس کا بالاتفاق یہ جائز ہے، یہ پاک بھی ہے، اور اس کا خرید و فروخت کرنا بھی عذر شرع اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو عموماً اس مسئلے کا جواب یہی دیا جاتا ہے، اور صحیح مسئلے کا جواب یہی ہے کہ اگر الکحل وہ جس سے انگور وغیرہ سے بنائی گئی ہے، وہ اگر اس کی آمیزش، اس الکحل کی آمیزش اگر اس پرفیوم میں ہے تو ایسے پرفیوم کا استعمال کرنا بالاتفاق ناجائز ہے، حرام ہے۔ کپڑے میں لگانے سے کپڑے بھی ناپاک اور نجس ہو جاتے ہیں۔ تو صاف مسئلہ یہی ہے کہ ایسے الکحل جو انگور وغیرہ سے تیار کی گئی ہو، ایسے الکحل کی آمیزش اگر پرفیوم میں ہے اور اس کو لگا کر اگر نماز پڑھتا ہے تو عذر شرع اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسے لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا کپڑا بھی تو ناپاک ہو جائے گا، اور دوسری صورت میں جبکہ اس میں الکحل وغیرہ شامل نہیں ہے، ناپاک اشیاء کی اس میں آمیزش نہیں ہے، اس صورت میں ایسے اگر پرفیوم استعمال کرتا ہے اور بندہ نماز پڑھے تو فی نفس ہی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جب تک آپ کو صحیح سے علم نہ ہو جائے کہ اس میں کسی غلط چیز کی، ناپاک چیز کی، الکحل وغیرہ کی آمیزش، جس الکحل سے نماز نہیں ہوتی، جس الکحل کے متعلق شریعت کا حکم ہے کہ یہ ناپاک ہے، تو ایسے چیزوں کی آمیزش کا جب تک یقینی حتمی علم نہ ہو تب تک کسی بھی چیز کے متعلق آپ صریح لفظوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ناجائز